چادر بچھی ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا کھاؤ بھائی، لیکن عشق، ایمان، یقین، تحمل، صبر، اللہ پر بھروسہ، توکل، رضا، نہ جانے کیا کیا اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہوا تھا، کس کس مقام پر وہ فائز تھے۔ ایک کونے میں بھی انہیں شک نہ آیا کہ اتنی سی کھجوریں یہ دعوت ہے کہ توہین ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہی تو دعوت ہے، یہی تو عزت ہے، یہی تو مقام ہے، یہی تو مرتبت ہے۔ کسی صحابی نے پیچھے شک کی دنیا میں جا کر ڈوب کر نہ دیکھا، نہ خیالوں میں، نہ جسمن، نہ طبعاً۔ جیسے محبوب کا حکم آیا ہاتھ بڑھاؤ، نے کہا ہم نے رب کو بن دیکھے مانا ہے، آئیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا تم ہاتھ بڑھا رہے ہو، ڈونگا کھجوروں کا میرے محبوب کی بارگاہ میں لا رہے ہو، ہم بھی تمہیں بغیر باغات کے کھلائیں گے، ہمیں بھی تمہیں کا انتظار نہیں کرنے دیں گے، نہ باندھ رکھنا پڑے گا، پانی لگانا پڑے گا، دھوپ پانے کرنا پڑے گا۔ اگر تم کے اس مقام پر پہنچے ہو تو ہماری عطا دیکھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آگے ہاتھ کیا تو کھجور چادر بڑھ گئی، کھائے وہ کھجور کا ڈھیر بڑا ہو گیا، چادر سے نیچے گرتی، کبھی ادھر گرتی، ہم پکڑ کے کھاتے، ادھر سے پھر گر جاتی، ہم پکڑ کے کھاتے۔ فرمایا ہم قافلہ در قافلہ آتے گئے، کھجور کھاتے گئے، وہ ایک ڈونگا ہی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ نظارہ چشم فلک نے دیکھا کہ اگر میں رب سے مانگوں تو بغیر باغات کے اللہ تمہیں کھجوریں دے دے، تمہارے اوپر بادل صہبان کریں اور تمہارے لیے بھی اوپر سے دسترخوان اتر کر آ جائے، تمہارے لیے بھی من و سلوہ آئے، لیکن میں تمہیں یہ تعلیم نہیں دیتا، میں نے خود مشقت کو برداشت کیا ہے۔ اے میری امت، قیامت تک یہی کام کرنا ہے۔ یہ زندگی کم ہے، یہ زندگی تھوڑی ہے، یہ زندگی نکارہ ہے، یہ زندگی کمزور ہے، اور یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ بس میں نے خود جیسے پسند کیا ہے، تم نے بھی ایسے زندگی گزارنی ہے۔ بھوک کا یہ عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے ہاں حضور خیمے میں تشریف فرما تھے، کسی نے ڈونگے میں حلوہ بھیجا، کھجور کا حلوہ بنتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے تھوڑا سا کھا لیا، پھر حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حلوہ تناول فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ام سلمہ آج سب کی دعوت نہ کر لیں، ہماری طرف سے دعوت ہو جائے، حلوہ کھلا دیتے ہیں سب کو۔ عرض کی حضور جیسے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا رشتے چار ہی ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، دوست ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اور یہ رشتے ہوتے ہیں بندے کے، دوستی کے، غلامی کے اور نوکری کے، یہ رشتے ہوتے ہیں، اور پرورش پانے والا بیٹا اولاد، یہ رشتے بندے کو اتنی جلدی نہیں مانتے، لیکن خدا کی شان ہے سب سے پہلے یہ قیامت تک رہے گا۔ خدا کے بندو، ہم سب رسول اللہ کے امتی ہیں، اللہ نے ہمیں ایسا اخلاق والا پیغمبر، اتنی پاکیزہ ذات اور ایسی تعلیم والے محبوب عطا کیے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے حضور کی اتباع نہ کی، ہمیں عذاب ملے نہ ملے، پچھتاوا ہی کافی ہے، ہمارے لیے پچھتاوا ہی کافی ہوگا، وہاں دکھ ہی کافی ہوگا قبر میں۔ کاش ایسے اعلیٰ حبیب ملے تھے، ان پر 1000 بار درود پڑھ لیتے، ان کی کیے ہوئے کام ہم کر لیتے۔ جس کی اتباع میں روٹی چبا لیں تو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، جس کی اتباع میں بیت الخلاء میں چلے جائیں تو اللہ ثواب عنایت محفوظ کر دیتا ہے، جس کی اتباع میں آپ سوتے ہوئے کروٹ بدلیں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس محبوب کی بات ہے، وہ محبوب ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس قدر اخلاق والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر محبت والے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت نہ کر لیں، دعوت کر لیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے۔ ماں جی نے یہ نہیں کہا حضور حلوہ ویکھو، بہر بندے ویکھو، قربان جائیں ماں جی کے ایمان پر، کس ایمان پر وہ فائز تھیں۔ قیامت تک لوگ آئیں گے، لیکن نوکر خلاف ہوتا ہے، بیٹا اکثر 19-20 رکھتا ہے، وہ ادب نہیں بجا لاتا جو اور لاتے ہیں، لیکن جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، مورخین کو لکھنے پر ہی مجبور کر دیا کہ بتاؤ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بیوی ہے، وہ ایمان پہلے لائی، یا جس نے پرورش پائی مولا کائنات علی المرتضیٰ وہ ایمان لائے، یا جو غلام ہے زید بن حارثہ وہ ایمان لائے، یا جو دوست ہیں صدیق اکبر وہ ایمان لائے۔ تاریخ پہ لکھنا قلم اٹک گئی،
حیرت میں مورخین گم ہو گئے کہ کیا بتائیں کون پہلے ایمان لایا. پھر مجبور ہو گئے کہنے پہ عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ، اور بوڑھوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، جوانوں میں سب سے پہلے علی پاک، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ. کہنے پہ حضرت بلال کی بھی روایت ہے، کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے. نہ جانے یار صحابہ حضور پر اور حضور کی ازواج مطہرات بناتے طیبات حضور پر کس قدر پختہ یقین رکھتی تھی، کس قدر ان کے ایمان بلند تھے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں صحابہ، تابعین کا زمانہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ فتوحات ہو گئی، 36 لاکھ مربع میل اسلام پھیل گیا، اسلام کی سلطنت پھیل گئی. حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم میں نے صحابہ کا ایمان دیکھا ہے، صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی مانند ہے. کوئی ٹکرائے گا تو اپنا ہی سر کچلے گا، اس کا اپنے ہی جسم کا نقصان کرے گا، ان سے ٹکرا کوئی نہیں سکتا. ان کا ایمان اتنا بلند ہے. عرض کی حضور آپ کی مرضی ہے. میرے آقا نے فرمایا بھائی باہر جا کے اعلان کر دو آج ہماری طرف سے کھانا ہوگا شام کا. حلوے کی دعوت ہے، چھوٹے سے برتن میں تھا، سارے صحابہ نے کھایا لیکن وہ ختم ہونے کو نہ پایا. سارے صحابہ نے کہا یہ عالم بھی تھا، لیکن یہ عالم بھی دیکھا جب بھوک نے صحابہ کو جکڑ لیا، جب ان کی پشت پیٹ سے مل گیا، اور جب جبینے ان کی اور سر جھک گئے، جب ان کے گھٹنے پیٹ کو ملنے کو آئے، جب وہ سکڑنے لگے، اس وقت حضور کی بارگاہ میں گئے. یا رسول اللہ، ایسے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، حضور دیکھیں اب کمر سیدھی کرنے کے لیے ہم نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کب سے ڈالے ہیں؟ یا رسول اللہ ایک ایک پتھر سب نے ڈالا ہوا ہے. جب شک میں اطہر سے میرے حبیب نے، اللہ کے محبوب نے، رب کے رسول نے، سراجم منیرہ نے، شاہد بشیر اور یاسین و طٰہٰ نے، جب مزمل المدثر کی صفات والے نے اپنی قمیص سے اطہر کو اتارا تو پتھر 2 جسم میں رکھے ہوئے تھے. صحابہ شرماتے ہوئے واپس چلے گئے. ہم کیا کہیں اپنے حبیب کو، ان کا ہماری بھوک کا یہ عالم، تو کیا یہ ہے میرے پیر اور یہ ہے میرے مصطفیٰ کے مرید، یہ ہے میرے آقا مربی اور یہ ہے مصطفیٰ کے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت. یہ عالم جب بھوک کے عالم میں گئے تو مصطفیٰ آگے ہیں، اور اگر جناب کھانے میں گئے تو مصطفیٰ پہلے کھجوریں رکھ کے انہیں بلا رہے ہیں. حلوہ پیش کیا گیا تو رسول اللہ نے سب سے پہلے انہیں بلایا. اس قدر میرے آقا نے. حضرت سیدنا علی پاک سے کسی نے پوچھا، روایت میں ہے کہ حضور کی انوکھی بات سنائیں. کیا انوکھی بات سنائیں؟ آپ حضور کے قریب رہے ہیں تو انوکھی بات سنائیں. آپ نے فرمایا میں نے ایک انوکھی بات دیکھی ہے. بتائیں جی. کہتے ہیں حجۃ الوداع کے دن جب 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ تھے، ہم نے وزٹ کیا، ہم نے کہا مسلمان آئے ہیں، پورے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو گئے، فوج در فوج لوگ مسلمان ہوئے. میں جب ہم نے وزٹ کیا، لوگوں سے پکڑ کے پوچھا بتاؤ بھائی، ہوتا ہے نا ہر مجلس میں اندازہ لگایا جاتا ہے ابھی لوگ اسلام کو کتنا قبول کر چکے ہیں. جو نے فرمایا جا کے لوگوں سے پوچھو، اسلام کے بارے میں پوچھو، لوگوں سے پوچھو، اسلام و دین کے بارے میں پوچھو. حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نے زور لگایا، ہر شخص کو کھڑا کر کے جتنی تک میری طاقت تھی میں گیا، میں نے پوچھا بتاؤ رسول اللہ سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا سارے مجمع سے حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے جس سے پوچھا ہر شخص نے یہی کہا. میں نے انوکھا انداز دیکھا اپنے حبیب کی امت کا، جس سے پوچھا اسی نے یہی کہا. خدا کی قسم اگر ہم بھی مضمون بیان کریں نا جو حدیثوں میں ہے ہمارے لیے 14 قیامت تک کے لیے، جو امت کو حضور نے پیغامات دیے ہیں، جو محبت کا اظہار فرمایا ہے، جو مقام اور مراتب بیان فرمائے ہیں، جو محبت کا اظہار کیا ہے، اگر ہم بھی اس وقت پڑھ لیں تو ہمیں بھی محسوس ہوگا حضور ہم سے سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. یہ انداز ہے میرے آقا کے اخلاق کا. محدثین نے لکھا، بخاری شریف میں ہے کہ ہم اکثر طور پہ نا ایسے دھاگا ڈال کے اس کو توڑتے ہیں. میرے آقا نے منع فرمایا توڑنا بھی نہیں. آج تو حدیث سن لئی ہے نا، توڑنا نہیں ہے ایسا کر کے، ایسے کر کے میرے آقا نے منع فرمایا. محدثین لکھتے ہیں کیوں بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے، توڑنا تو ہم نے خود ہے. فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کو ہر امتی بڑا پیارا ہے. کہیں دھاگا تمہاری انگل میں نہ لگ جائے، کھب نہ جائے. جسے ماں بچے کو سمجھاتی ہے ایسے رسول اللہ اپنی امت سے پیار ہر قیامت تک یہ سمجھایا. یہ نہیں امتی سے محبت کا اظہار. جسے ماں کہتے پتر چھری نہ چکی لگ جائے گی تینوں، اور دوڑ کے ماں پکڑتی ہے کہ بچہ سمجھدار نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا بعض اپنی طاقت کے عالم میں آ کر کہیں
دھاگا اپنی انگلی میں نہ کھبو دیں، آخر میں نبی تو ہوں نا، نبوت کا اور ان کا میرا ایک روحانی تعلق ہے، ان کو یہاں تکلیف ہوگی، مجھے قبر انور میں ہو جائے گی۔ یہ محبت کا اظہار میرے آقا نے صدا حضور فرمایا چھت کے اوپر جب تم چھت ہو ارد گرد دیواریں نہ ہوں وہاں سونا نہیں ہے، نہیں سونا، آج کے بعد نا حدیث سن لیا نا، فرمایا وہاں نہیں سونا جس چھت کے ارد گرد دیواریں نہ ہوں۔ محدثین نے جب قلم اٹھائی کہ کیا لکھیں اس کے نیچے، حضور نے کیوں منع فرمایا ہے، تو کون سی اس کی تشریح نکالتے اس کے علاوہ نکالی، پھر یہی فرمایا اس لیے کہ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اٹھیں گے اور چل پڑیں گے، نیچے گریں گے، وہ نیچے گرے گا، اس کو یہاں تکلیف ہوگی، گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی۔ آقا کریم نے اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں فرمایا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق والے حبیب ہوں، پھر بندہ حضور کی سیرت چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جائے؟ کون اتنا محبت کرتا ہے یارو کسی سے؟ کون اتنا پیار کرتا ہے یارو کسی سے؟ کون راتوں کو اپنی پنڈلیوں پہ سوزش کرتا ہے کسی کے لیے؟ کون اتنی لمبی دعائیں کرتا ہے کہ ماں جی کو بھی ترس آ گیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، یہ آیات اتری ہیں، آپ کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے، پنڈلیاں آپ کی سوزش زدہ ہو گئی ہیں، انگلیاں پھٹ کر سردیوں کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، کرم کیجئے، آپ نماز کو تھوڑا ہلکا کر لیجئے، رات کے قیام کو کم کر لیجئے، مہربانی فرمائیے، کون سا رب کا آپ پر حکم ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ ساری رات حضرت امام حسن کہتے ہیں میری ماں سیدہ فاطمہ ساری رات نوافل پڑھ کے آخر میں دعا کرتی، یا اللہ میرے ابو کی امت کی خیر فرما۔ فرماتی ہمارے لیے دعا نہ کرتی؟ میں نے ایک دن پوچھ لیا ہم اولاد ہیں ہمارے لیے دعا کریں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں نے جب بھی رسول اللہ کو دعا کرتے دیکھا ہے وہ امت کے لیے کیا کرتے تھے، اس لیے میں بھی انہی کے لیے کرتی۔ یہ انداز تھا حضور کا اور حضور کے گھر والوں کا، حضور کا اور حضور کی بیٹیوں کا۔ میرے بھائیوں، تعلیم و تلقین و تربیت، ابلاغ و تبلیغ کا مقصد و مطلوب یہ ہوتا ہے، اگر ہم بھولے ہوئے ہیں حضور سے تھوڑا سا پیچھے ہیں تو دوڑ کے مصطفیٰ کے قافلے میں مل جائیں۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، قافلہ ہم سے دور ہے، کبھی نماز رہ جاتی ہے، کبھی زکوٰۃ کا فرض رہ جاتا ہے، کبھی جمعے کی اذان کے بعد ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، قدم ہمارے ڈھیلے اور ماندے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو جائے، ذرا قدم کو اٹھائیے، ذرا تیز ہو جائیے، اذان کے بعد اپنے معاملات کو ٹھپ کیجئے اور اللہ کے فرض کا خیال کیجئے، تاکہ یہ قافلہ ایسے قافلے میں آپ مل جائیں جس قافلے کے سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، میرے آقا کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی لوگ نکلیں گے، بخاری مسلم دیگر کتابوں میں ہے، حضور نے فرمایا جب قافلے نکلیں گے اور میں اپنی امت کا جو میرے ساتھ ہوں گے میں ان کا قائد بن کے نکلوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب وفد در وفد رو نکلیں گے میں اس دن قائد ہوں گا۔ میرے بھائیوں، سمجھنے والی بات ہے، میں یہاں ایک جملہ آپ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے۔ ہمارے ہاں حضور کی محبت بہر صورت ضائع ہونے والی نہیں ہے، بہر صورت، کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی میں بھی پلے باندھ لیں۔ یاد رکھیں اللہ کے فرائض میں مصطفیٰ بڑے غیرت مند ہے۔ کیا؟ اللہ کے احکام کے بارے میں حضور بڑے غیرت مند ہیں، اور خود رب قدیر اپنے محبوب کے ادب میں بڑا غیرت مند ہے۔ یہ باتیں دو بڑی سمجھنے والی ہیں۔ کبھی بھی میرے آقا نے کسی کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت نہ دی، بھلے ایک دو کو کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلے پڑھے ہی نہ۔ میرے آقا نے پوری امت میں سے ایک شخص کو کہا کہ دو پڑھ لیا کرو بس، باقی کسی کو قرب میں تھے یا دور میں۔ جب ربیہ نے حضور کو وضو کراتے کراتے کئی سال گزر گئے، حضور نے فرمایا یارا خدمت کر دیا، بڑا وقت گزر گیا، سل ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ جیسے یہاں خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی رفاقت عطا ہو جائے۔ یہ عشق مانگا صرف ہوئی، وہ قربت کی لذتیں، وہ غلامی کی لذتیں۔ آپ اگر نوکر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جناب اے میں جڑا کام تسی کر دو سانوں میں دکان لا دو، اسی تاڑے کو چھٹکارا پائیے کسی اور پاسے جائیے۔ ہمارے ساتھ جو ہوگا ایسے ہی ہوگا نا،
لیکن قربان جائیں میرے آقا کے اخلاق عالیہ پر، میرے مصطفیٰ کی عطاؤں پر، حضور کی نگاہوں پر، میرے مصطفیٰ کی تعلیم و تربیت پر، اور قریب رہنے والے پر، عطاؤں پر، کہ پوچھا کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا یہی مانگتے ہیں جو یہاں کر رہے ہیں، یہی اعزاز ہے اور یہی مقام ہے۔ حضور نے یہ فرمایا، بڑی سمجھنے والی بات ہے، اللہ کے احکام کے بارے میں حضور کتنے غیرت مند ہے۔ حضور نے فرمایا گال پکی ہو گئی، ٹھیک ہو گیا، کام ہو گیا، ہم نے تم سے پوچھا ہو گیا، لیکن ایک کام تم نے بھی کرنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا۔ حدیث کا اگلا حصہ سنا کریں، سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا، یعنی اللہ کے احکام کے بارے میں حضور بڑے غیرت مند۔ میں یہاں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، خندق کے جب تیر چلے، صبح کے وقت وہ آئے، تیر برسائے، آپ کے اور میرے نبی، صدیق ہو یا عمر، عثمان ہو یا حیدر کرار، سعد ہو یا سعید، سعد بن معاذ ہو یا اسید بن حدیر، میرے مصطفیٰ کے بڑے بڑے جرنیل صحابہ، حضور کے بڑے بڑے جانثار اور غلامان صحابہ، وہ سارے کے سارے آگے دیوار بن کے کھڑے ہیں، تیر چل رہے ہیں۔ ظہر کی صبح سے چلے، ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، اتنا وقت نہ ملا کہ نماز پڑھ سکیں، تیر اس قدر خطرناک، عشاء کی نماز بھی وقت پہ نہ پڑھ سکے، تیر سارا دن برستے رہے۔ جب رات کا اندھیرا چھایا، دشمن واپس گیا، میرے آقا نے اسید بن حدیر کو بلایا، آپ نے فرمایا دشمن کو یہ معلوم ہوگا آج تھکے ہوئے ہیں ہم، ابھی پھر حملہ کریں گے، آپ جا کے اپنے مورچوں میں بیٹھ جاؤ، ہم ذرا اللہ کا فرض ادا کر لیں۔ میرے بھائیو، سارا دن بندہ تیر کا سامنا کرے، اس کو اجازت ہونی چاہیے نہ سو جائے؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ صرف ہم نے سننا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ میرے بھائیو، میں کسی بادشاہ کی کہانیاں نہیں سنا رہا، اور نہ ہی میں کسی علاقے اور بستی کے رہنے والے رئیس کی بات سنا رہا ہوں، میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی محبت خدا ہے۔ وہ خاتم النبیین، ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم و امام المرسلین کی بات کر رہا ہوں، جن پر اترا گیا قرآن لفظ بلفظ آج تک محفوظ و مامون ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، ان محبوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو حضور فرماتے ہیں، دیکھیں جب بندہ ہم تھکے ہوئے ہیں تو ذرا جلدی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں نماز میں۔ اب میں حدیث پاک فرماتے ہیں فصلی کل صلاۃ کاحسن ما کان یصلیھا فی وقتھا، فرمایا امام الانبیاء نے اذان دلائی حضرت بلال کو، فرمایا اذان دو، جب اذان دی گئی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جی زور کی نماز پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ ایسے پڑھی جیسے وقت پہ پڑھتے ہیں، بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت سجدہ کیا، بہترین رکوع کیا، اعلیٰ قسم کے سجدے فرمائے، بڑی ترتیب کے ساتھ۔ ورنہ حضور فرماتے بڑے تھکے ہوئے ہیں، آج ذرا شارٹ کٹ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج رب قدیر نے ہمیں دشمن کے حملے سے بچایا ہے، سارا دن بھلے کھڑے رہے ہیں، ذرا سجدہ اور لمبا کر دیں، رکوع کو ذرا اور بڑھا دیں، قیام کے حسن میں ذرا اور اضافہ کر دیں۔ میرے آقا نے زور کی نماز پڑھی، حضرت بلال فرمایا پھر اذان دو، بلال رضی اللہ تعالیٰ پھر اذان دی، حضور نے فرمایا چلو جی عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر عصر کی میرے آقا نے نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا اذان دو، اذان دی، رسول اللہ نے فرمایا آؤ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جی اذان دو، اذان دی، حضور نے فرمایا آؤ اب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، حسین طریقے سے پڑھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہماری یہی حالت ہوتی ہے جب ہم نماز نہیں پڑھنے آتے؟ مسجد ہماری ویران ہے، 5 کنال میں مسجد ہے، ایک صف میں نمازی ہوتے ہیں، 2 کنال میں اعلیٰ قسم کی ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، بہترین قسم کی چھتیں بنی ہوئی ہیں، اعلیٰ قسم کے اے سی فٹ ہیں، بہترین قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ بتاؤ یار، جب خیبر میں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوگی، کون سا کلیم نیچے بچھا ہوگا؟ کون سی اوپر چھت ہوگی؟ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، لیکن 5 نمازیں میرے آقا نے پھر بد دعا دی۔ آج تک حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دیتے حضور اتنی جلدی۔ حضور نے فرمایا یہ آگ میں جلیں جنہوں نے ہماری نماز خراب کی ہے، فرمایا ہماری نمازیں وقت پر نہیں۔ حضور ناراض ہوئے۔ رب کے حکام کے بارے میں اللہ رسول اللہ بڑے غیرت مند ہے، بد دعائیں دی، فرمایا میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے ہمیں بہترین تحفہ دیا ہے، یہ بہترین معراج ہے، یہ شفا ہے،
یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، یہ جناب اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ ہے، یہ دین کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہے، یہ پاک رہنے کا، تقوی حاصل کرنے کا، اسلام و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں آج ہم سے وہ رہ گیا وقت میں نہ پڑھ سکے؟ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ میرے بھائیوں، یہ حدیثیں، یہ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ اس جملے پہ میں اختتام کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلا کے غطفان قبیلہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، اس کے سردار کو بلایا، فرمایا یار تم جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ مدینے کی تمہیں کچھ کھجوریں دے دیتے ہیں۔ اب اتنا بڑا سخت معاملہ بن گیا تھا، تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اتنی دیر میں اسید بن حدیر آئے تو اس نے آکڑ کے ظاہر ہے ادھر تھا تو اس نے پتا تھا بھی اب یہ ذرا ہم نے باہر ڈالا ہوا ہے۔ اس نے پاؤں ایسے سیدھے کیے ہوئے تھے، حضور کے سامنے بیٹھے، پاؤں حضور کی طرف نہیں تھے، ویسے سیدھے کیے ہوئے تھے، محفل کے خلاف ہوتا ہے نا۔ اوپر سے اسید بن حدیر آ گئے، اب وہ حضور سے معاہدہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا یا عین الحجرس اتمدّ رجلک بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفذت جنابک بہذا الرمح۔ اس نے کہا کہ بڑا سخت جملہ بولا، فرمایا بندر کی آنکھوں والے، تم نے پاؤں رسول اللہ کے سامنے سیدھے کیے ہوئے ہیں، ادھر دشمن ہے، دشمن کا حامی بیٹھا ہے۔ غیرت صحابہ دیکھو، محبت صحابہ دیکھو۔ اگر کھجور کے ڈونگے کی آپ نے ذرا سیر کی ہے تو ادھر بھی محبت کا انداز دیکھیں۔ نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ ان کے تیروں کو دیکھا، نہ ان کی طاقت کو دیکھا، یہ برداشت نہ کیا۔ حضور سے پوچھا بھی نہیں ہے، حضور اجازت ہے میں اس کو کہہ سکتا ہوں؟ نیلے پیلے ہو گئے، لال پیلے ہو گئے اور سخت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بندر کی آنکھیں والے، پاؤں پیچھے کر، اگر تو رسول اللہ کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا میں نیزہ مار کے تیرا پیٹ پھاڑ دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہے؟ بیٹھنے کا تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، کیسے وہ صحابہ تھے، انہوں نے ایسے نہیں دیکھا کہ اب دکھ ہے تو چپ کر جاؤ، اب تکلیف ہے تو نماز نہ پڑھو، اب جناب جو ہے نا زکوٰۃ کا بس اب نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ہم جس دین کی بات کرتے ہیں، غزوہ خندق تیسرا جمعہ ہم سن رہے ہیں، جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑا عظیم دین ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی بے نمازی ہے، آئیں ہم توبہ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور میری دعوت ہے آپ کو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر کسی کا ذوق ہے، اس کو کتاب معلوم نہیں ہوتی تو میں حاضر ہوں، میں کتابیں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فلاں کتاب لے لیں، فلاں لے لیں، اپنا وقت حضور کی سیرت کے لیے۔ اس سے اگلی دعوت، قرآن سے محبت کریں، قرآن پاک سے حضور نے بڑا پیار کیا ہے، اس سے محبت کریں۔ اور وہ طریقہ تو یہی ہے، ہماری یہاں کلاس ہوتی ہے، اس میں شرکت کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہماری کمزوریاں دور فرما کے اسلام میں قوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔